السلام علیکم دوستو، علم کی شمع کی جانب سے ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، جس میں آج ہم بات کریں گے پاکستان کی 5 ایسی منفرد چیزوں کے بارے میں جو پاکستان کو پوری دنیا سے الگ کرتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ سبسکرائب کریں علم کی شمع کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 5 فوڈز۔ دوستو، اگر بات کریں کھانے پینے کی تو پاکستانی کھانے پینے کے بہت ہی شوقین ہیں، جس کی وجہ سے کہیں بھی کوئی بھی ہوٹل، ریسٹورنٹ یا ایک ریڑھی والے کے پاس بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو رش نظر آئے گا۔ دوستو، پاکستان واحد ملک ہے جہاں آپ کو 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت بھوک لگے تو آپ کو زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، بلکہ قریب سے ہی آپ کو من پسند چیز ضرور مل جائے گی، اور کچھ نہیں تو پائے اور چنے تو ضرور مل ہی جائیں گے۔ دوستو، پاکستان کے ہر شہر کے ہر گلی محلے میں آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی فاسٹ فوڈ شاپ اور کچھ نہیں تو ریڑھی پر ضرور کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز دستیاب ہوگی ہی۔ سچ میں یہ کاروباری آزادی صرف پاکستان میں ہی ممکن ہے، اور اس کا جتنا شکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ نمبر 4 ٹرک آرٹ۔ دوستو، پاکستانی ثقافت میں ایک انتہائی دلچسپ اور خوبصورت چیز ہے ٹرک آرٹ، جو کہ جنگل ٹرک کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ یوں تو بر صغیر میں 1920 میں انگلینڈ سے بیڈفورڈ ٹرک درآمد کیے گئے، لیکن وہ ٹرک ایک سادہ عام گاڑی کی ہی طرح تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹرک کو اتنی پذیرائی ملی پاکستان میں کہ پاکستان بننے کے بعد 1950 میں یونیورسٹی آف کراچی کے ویژول اسٹڈی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ دوریا قاضی ایک ماہر ٹرک آرٹسٹ کے طور پر سامنے آئی اور ٹرک آرٹ متعارف کرایا، اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے کراچی ٹرک آرٹ کا مرکز بن گیا۔ دوستو، اگرچہ مغربی دنیا کو ٹرک آرٹ کی خوبصورتی کا اندازہ دیر سے ہی ہوا، لیکن اس ٹائم پاکستان ٹرک آرٹ پوری دنیا میں مشہور ہے، اور کئی کنٹریز میں آن دا ڈیمانڈ ایکسپورٹ بھی ہو رہے ہیں۔ دوستو، اس کی ایک زندہ مثال مارٹن کوبلر کی ہے، جو پاکستان میں جرمن سفیر کے طور پر تعینات رہے۔ یہ پاکستان ٹرک آرٹ کے اتنے دیوانے ہو گئے کہ انہوں نے اپنے لیے کار، سائیکل اور ویسپا اسکوٹی پر بھی ٹرک آرٹ ڈیزائن کرایا، جو کہ یہ ساتھ بھی لے گئے۔ نمبر 3 مہمان نوازی۔ دوستو، کہا جاتا ہے مہمان نوازی پاکستانی ثقافت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ پاکستان میں ہیں تو بھی آپ اپنے رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں تو جتنا تکلف پاکستان میں رشتہ داروں کی مہمان نوازی پہ کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں ایسا تکلف کہیں بھی نہیں ہے۔ اور اگر بات کی جائے باہر سے آئے مہمان کی، تو اس کے لیے آپ جب بھی کسی فارنر سے پاکستان کی تعریف سنیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنی گفتگو میں پاکستان کی مہمان نوازی کی بات نہ کرے۔ دوستو، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جس میں سے ایک مثال ایک امریکن ٹریولر جوڈرے بنسکے کی ہے، جو بلاگر بھی ہیں، جنہوں نے پاکستان ٹریولنگ سے واپسی پہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے دنیا میں پاکستان جیسی مہمان نوازی کہیں نہیں دیکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب میں پاکستان جا رہا تھا تو $2000 میں نے ساتھ رکھے، لیکن جب میں پاکستان سے واپس آ رہا تھا تو میرے پاس $2000 اسی طرح موجود تھے، کیونکہ مجھے پاکستانیوں نے کسی چیز پہ خرچ ہی نہیں کرنے دیا۔ نمبر 2 دوستو چیریٹی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ صدقہ ہمارے خون میں ہے۔ ایک تو یہ ہمارے دین اسلام کی وجہ سے بھی ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں تعلیمات کا بھی خوبصورت نمونہ ہے۔ پاکستان دنیا میں خیرات دینے والا پہلا ملک ہے، جس میں دنیا کے سب ملکوں سے زیادہ خیرات دی جاتی ہے۔ پاکستان اپنے سالانہ GDP کا 1% سے زائد حصہ خیراتی تنظیموں کو فراہم کرتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان کے 95% لوگ کسی نہ کسی طریقے سے خیرات دیتے ہیں۔ پاکستانی ہر سال تقریباً 2 ملین سے زائد رقم خیراتی اداروں کو دیتے ہیں۔ جیسے کہ پاکستان میں بہت سے خیراتی ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن جب چیریٹی فاؤنڈیشن کی بات آتی ہے تو ہر پاکستان کے ذہن میں پہلا نام ایدھی صاحب کا ہی آتا ہے۔ نمبر 1 قدرتی حسن یعنی نیچرل بیوٹی۔ دوستو، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جسے اللہ نے بے انتہا حسن سے نوازا ہے، جس میں صحرا کے مناظر ہوں یا سرد پہاڑی علاقوں کے خوبصورت جلملاتی نیلی جھیلوں کے نظارے ہوں یا دلکش دریاؤں کے۔ دوستو، دنیا میں بہت سے کنٹریز میں قدرتی حسن ہے، لیکن پاکستان میں چند ایسے مقامات ہیں جہاں ایک بار جو بھی شخص جاتا ہے وہاں قدرت کے حسین مناظر کو بھی نہیں بھولتا، جن میں ہنزا ویلی، سوات ویلی، پھنڈر لیک اور دیوسائی جیسے مشہور مقامات شامل ہیں۔
تو دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پاکستان کے متعلق آپ کے کیا جذبات ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔